اسٹوڈینٹس، آج جو ہے ہم این ایزی اپروچ ٹو رائٹ اے ریسرچ رپورٹ پارٹ 2 جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم ٹاپک سلیکشن کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو ہے آپ نے یہ ایک ریسرچ رپورٹ کا ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، اور جو ہے کیا وجہ ہے کہ آپ نے وہ ٹاپک کو سلیکٹ کیا اور اس ٹاپک کا بیک گراؤنڈ، اس کا ریشنل کیا ہے۔ آپ ایک نئے ریسرچر ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑا ہی اہم ہے کہ آپ جو ہے غور و فکر کریں کسی بھی ٹاپک کو سلیکٹ کرنے سے پہلے۔ یہ کہ ایک روایتی سا طریقہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو بھی ریسرچ کرنا چاہتا ہے کسی بھی سوشل سائنسز کے ٹاپک کے اوپر یا ریئل سائنسز کے ٹاپک کے اوپر، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ٹاپک تو جی میرے ذہن میں تھا، میں نے اس ٹاپک پہ کام کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ پرابلم جو ہیں بحیثیت پروفیشنل، جب آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایز اے لائر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایز اے سوشل ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو آپ کے ارد گرد کے ماحول میں جو ہے کچھ جو پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، کچھ ایشوز آتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ میں اس پرابلم یا اس ایشو کے اوپر جو ہے مزید غور و خوض کروں، اور پھر جو ہے اس کے اوپر میں جو ہے ریسرچ کروں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے بار بار ایک مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کا ٹاپک جو ہے یہ بڑا ہی جو ہے ایک ملٹیپل فیکٹر قسم کا کام ہے۔ اس کے اندر جو ہے آپ نے جو ہے ایک جو ہے آپ نے تہ در تہ جو ہے غور و خوض کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر جو آپ جو ہے ایک اچھے ٹاپک کو سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یو آر پیشنیٹ اباؤٹ سم ایشوز فار دا پرابلم۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کسی ٹاپک پہ کام کرنا ہے، آپ کے اندر پیشن ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہے کہ میں جو ہے ایک ایسا یونیک ٹاپک پہ کام کروں جو کہ جو ہے جنرلائز ہو، جو کہ عوام الناس کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو۔ تو یہ پیشن بھی جو ہے بعض اوقات جو ہے آپ کو جو ہے کسی ٹاپک کے اوپر کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، تو پھر جو ہے آپ جو ہے وہ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے پھر جو ہے سینئر کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، اپنے کولیگ کے ساتھ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے آپ ایک اچھے ٹاپک کو سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن بحیثیت ایجوکیشنل ریسرچر ہم نے کیسے ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہے اور کون سا تھیم اور سب تھیمز جو ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا، تو وہ جو ہے وہ نیکسٹ جو سلائڈ میں آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے آپ ارد گرد دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے آپ کو ٹاپک جو ہے وہ ریسرچ ملے گی، آپ کو ٹاپک مل جائے گا۔ کیا جی سم ٹائم جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کلاس روم کے اندر آپ ظاہر بات ہے بچوں کا ایک گروہ جو ہے، اگر آپ جو ہے سیکنڈ کلاس گریڈ کے انچارج ہے، سیکنڈ کلاس کے بچے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے روزانہ آتے ہیں، آپ جو ہے ان کی حرکات و سکنات، ان کا فیڈ بیک، ان کا کلاس میں کنڈکٹ، ان کی سوشلائزیشن، ان کے والدین کا کنڈکٹ، ان کے لکھنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کے دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کا انداز، کیا وہ آپ کے کلاس کے دوران آپ کی جو ہے وہ بات کا توجہ سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، جب آپ سوال سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر، تو کیا آپ کی جو ہے بات جو ہے وہ غور سے سنتے ہیں، پھر فیڈ بیک دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ جو ہے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے پھر آپ اس کلاس کے جو بچے ہیں، ظاہر بات ہے آپ انچارج ہیں، آپ ان کو 2-3 سال سے پڑھایا ہوا ہے، تو آپ کے پاس ان کی تمام معلومات اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک بچہ جو خاص ہے وہ روزانہ لیٹ آ رہا ہے، یا ایک بچہ ایسا ہے وہ جو ہے اس کے پاس جو ہے نہ کوئی کاپی ہوتی ہے نہ پینسل ہوتی ہے، تو کیا وجوہات ہے کہ وہ کاپی پینسل کے بغیر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ارد جو کچھ ایسے لوگ بس رہے ہوتے ہیں کلچرل، جن کی ایک یونیک قسم کی جو ہے وہ پرسنالٹی ہوتی ہے، یا وہ لوگوں جو ایک دوسروں سے مختلف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے آپ کلچرل اس ڈائیورسٹی کو جو ہے جانچنے کے لیے یا اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے آپ کو ایک اچھا ٹاپک جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ جب آپ ایز اے نوائس ریسرچر، آپ نئے ریسرچر بنے ہیں یا سوشل ورکر بنے ہیں یا سوشل ریسرچر بنے ہیں سوشل سائنسز کے، تو آپ کرتے کیا ہے کہ آپ ایک براڈ سکوپ کا ٹاپک لے لیتے ہیں، جس کے اندر جو ہے 3-4-5 جو ہے نکات کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، تو یا 3-4-5 ویریبلز شامل ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے اس جو ریسرچ کو جو ہے وائنڈ اپ کرنا یا اس کو جو انالیسس کرنا، اس کا ڈیٹا کلیکشن کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر آپ نئے ریسرچر ہیں تو جسٹ آپ جو ہے اپنے ٹاپک کو سادہ رکھیں، سمپل رکھیں، جس میں صرف ایک یا دو نکات یا ایک یا دو جو ہے ویریبلز جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے کام کریں، تاکہ جو ہے اس کاز کا، اس جو پرابلم کا آپ جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں،
اس کو پھر جو ہے انالائز کر سکے, پھر فائنڈنگ جو ہے اور آپ کا کنکلوژن دے سکے. تو مور آبزرویشن اراؤنڈ ایزی ٹو سلیکٹ اے ٹاپک. اگر آپ اپنے ارد گرد زیادہ بہتر انداز میں آبزرویشن کریں گے, آپ کی جو آبزرویشن کرنے کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہوگی, آپ کی اچھی پاور ہوگی, تو پھر آپ جو ہے بڑے ہی اچھے انداز میں جو ٹاپک سلیکٹ کر سکیں گے. ٹیچرز یوز آبزرویشن اراؤنڈ, جب آپ ارد گرد جو ہے آبزرو کرتے ہیں تو پھر جو ہے شوڈ جو ہے بھی ڈائنامک. اس ٹیچر کو جو ہے بڑا ڈائنامک ہونا چاہیے, بڑا ہی جو ہے وہ جو ہے متحرک ہونا چاہیے. دا پرابلم ود کنٹینیوسلی اکرنگ, اور ایسا پرابلم جو کہ مسلسل اس کی کلاس کے اندر ہو رہا ہے, اس کے اندر ہو رہا ہے, تو پھر جو ہے وہ بڑے ہی آسانی طریقے سے جو ہے اس سے پرابلم کو سلیکٹ کرتے ہیں, اور پھر جو ہے اپنے جو ہے کیا ریسرچ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ٹاپک سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتے تھے. اس طرح ڈیورنگ دا کلاس روم یا ان اے کمیونٹی آر ود این انڈیویجولز مسٹ بی نوٹس. بعض اوقات جو ہے ایک فرد کے اندر جو ہے آپ کو کچھ کمی نظر آتی ہے, تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ٹاپک بنتا ہے, اس کے اوپر میں جو ہے اس کو میں غور کروں گا تو یہ ٹاپک جو ہے بنتا ہے, تو میں اس کو جو ہے اپنی جو ہے ریسرچ کے لیے اپنی آبزرویشن کے ذریعے آپ نے اپنی آبزرویشن کے ذریعے ایک ٹاپک سلیکٹ تو کر لیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ لڑتا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ کام کرنے میں بڑا ہی سلو ہے, یا ایک بچے کے پاس جو ہے روزانہ ہی پینسلز نہیں ہوتی, تو کیا وجوہات ہے. تو آپ کے ٹاپک تو ہو گیا اکنامک سچویشن ہو گئی, ہائپر ایکٹیویٹی ہو گئی, یہ ٹھیک ہے, سوشلائزیشن ہوگی, تو یہ ٹاپک تو آپ کے پاس جو ہے ایک تھیم بننا شروع ہو گیا. اب جو ہے اس کے اوپر آپ ریسرچ کرتے ہیں, اس کو پھر کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو ہے وہ روزانہ کلاس سے لیٹ آ رہا ہے, کیا وجہ ہے کہ کے پاس جو ہے وہ اپنے بیگ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. تو پھر جو ہے آپ جو ہے اس کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں, پھر جو ہے آپ کے اس کا جو ہے مسلسل اس کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں. اگر جب مسلسل آبزرویشن کے بعد پھر آپ اس بات آف پیرنٹس افیکٹ دا لرننگ آف دا اسٹوڈنٹس, تو پھر آپ کا ایک ٹاپک جو بننا شروع ہو جاتا ہے, آپ کے ذہن میں تھیم آ جاتا ہے کہ میں جو ہے اکنامک کنڈیشنز کے اوپر بات کروں, یا ٹیچنگ میتھڈس جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے لرننگ کو, یا جو ہے سوشل جو ہے انٹریکشن جو ہے بچے کا افیکٹ کر رہا ہے بچے کی لرننگس پر. تو اس طرح جو آپ کے اندر تھیم آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر. تو دا سلیکشن آف ریسرچ ٹاپک دیر از مین ٹو یوز فار ریسرچر آبزرویشن. تو اس کی بات یہ ہوگی کہ ریسرچر کی جو آبزرویشن پاور ہے وہ جو ہے آپ کے جو ہے ٹاپک کو سلیکٹ کرنے میں بڑے ہی اہم کردار ادا کرتی ہے, اور جو ہے کسی بھی پرابلم کو شارٹ آؤٹ کر کے اس کو جو ایک ٹاپک ایک اچھے ٹاپک میں جو ہے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے سب تھیم کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر تھیم اور سب تھیم کو ملا کر جو ہے آپ ایک ٹاپک بنانے میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں. تو دیکھیں ان سلیکشن آف ٹاپک دیر از اے پیشنس, موٹیویشن, کاز وچ لیڈز آ ریسرچر ٹو کنڈکٹ ریسرچ. سو دیر آر سم ایشوز, پرابلمس, تھیم فلوٹنگ ان یور مائنڈ. آپ کے دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ آئیڈیا, جیسے کہ پیچھے میں نے بیان کیا, کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے دماغ میں ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ میں اس ٹاپک یا اس مخصوص ایریے کے اوپر میں کام کروں گا. آگے اب تھیم از اے ویژولائزن آئی ٹو ریچ ٹو ریسرچ اے ٹاپک. تھیم ان یور مائنڈس, آپ کی آنکھوں کے اندر آتا ہے تھیم, آپ کے سامنے آتا ہے دیٹ واٹ از آن برننگ ایشوز, کہ ایک برننگ ایشو کیا ہے, اور پرابلم آف دا کمیونٹی کیا ہے, اور سوشل بیہیویئر کیا ہے, یا ایک انڈیویجول بیہیویئر کا جو ہے وہ ایک فرد جو ہے وہ کیا جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ جو ہے آپ کو ایک تھیم پرووائڈ کرتا ہے. پھر جو ایف یو آر اے ٹیچر, اگر آپ استاد ہیں, دین ویژولائز ایٹیٹیوڈ آف اسٹوڈنٹس, بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس, سوشل ایموشن آف ڈیولپمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس اینڈ ای ٹی سی. تو پھر جو ہے آپ اس طرح جو ہے وہ جو ہے آپ تھیم بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پھر سب کیٹیگریز یعنی کہ سب تھیم بنا کر جو ہے پوائنٹس بنا کر جو ہے آپ سلیکٹ ٹاپک جو ہے وہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے آپ نیکسٹ دیکھیں, تو یہ میں نے ایک جو ہے ایک بنایا ہے پلاٹ سا کہ کس طرح جو تھیم کام کرتا ہے. دیکھیں جی, تھیم ہے آپ کا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس آف دا چلڈرن. اس کا سب تھیم کیا ہے جی, میوچل کوآپریشن ہے. پھر کیا جی,
म्यूचुअल कॉपरेशन के साथ अब बच्चे की सेल्फ अवेयरनेस भी तो होती है ना, ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स में। फिर क्या है, आपके पास जो है जेंडर आइडेंटिटी, बच्चे की जो जेंडर आइडेंटिटी यानी कि वो मेल है फीमेल, बाद जब बच्चा जो है वो ग्रेजुअली जो है वो अपनी इन्फेंसिस टू प्री स्कूलिंग, फिर जो है वो मिडिल स्कूलिंग, फिर एडोलिसेंस एज को जाता है, तो वो जो है अपनी वो पहचान भी उसको करना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो उसके ऊपर जो उसकी आप बात कर सकते हो, उसका आपका सब थीम बन सकता है। फिर देखिए जी, म्यूचुअल कॉपरेशन इन क्लासरूम, बच्चे का क्लासरूम के अंदर जो अपने दूसरे साथियों के साथ क्या कंडक्ट है, उसका क्या उसका रवैया है, तो ये भी जो है आपका जो है एक जो है सब थीम बनता है आपका। ठीक है, आपका एक वेरिएबल्स बन सकता है। आगे जो है आप देखिए सोशल इंटरेक्शन, क्लासरूम के दौरान बच्चे का जो है दूसरे पीयर के साथ रवैया मुस्बत है, मनफी है, वो शेयरिंग करता है अपने थाट्स की करता है कि नहीं करता, या वो जो है हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है, या उस्ताद जब बात कर रहे होते हैं तो उस्ताद के पास जो है वो कॉपी लेकर आता है कि सर जी ये मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। तो इस किस्म की जो बच्चे की इंटरेक्शन है, ये एक तो ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर वो ऐसा आप जो है ऑब्जर्वर के तौर पर क्लासरूम में एज ए टीचर जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपको पता होता है कि फ़लाँ बच्चा जो है वो बड़ा शाई है, फ़लाँ बच्चा एक्टिव है, फ़लाँ बच्चा जो है हमेशा जो उसके जो है पर्सनैलिटी जो है वो डाउन रहती है, वो उसकी यूनिफॉर्म अच्छी नहीं रहती। तो वैसे ही तो टीचर जो है आप इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद इस पॉइंट पर पहुँचते हैं कि मैं इस बच्चे के ऊपर जो है स्टडी करूँ, इस इंडिविजुअल केस को लेकर जो है आगे मैं जो है आगे स्टडी करूँ। तो फ्रेंडशिप भी बात का पीयर फ्रेंडशिप भी उसकी जो है आप हो सकती है कि किस तरह जो है फ्रेंडशिप के माहौल में जो है बच्चा इजी लेता है, और जो है एक फ्रेंडशिप के माहौल में फ्लेक्सिबिलिटी के माहौल में बच्चा जो पढ़ता है। तो एक नया जो फ्री पीयर एक्सेप्टेंस भी बात का जो है कि ज़ेर बात ज़रूरी है कि बात का बच्चे आपस में जो है उनके दरमियान जो है किसी चीज़ पर जो है कंट्रोवर्सी होती है, टसल होता है, तो ये जब एक दूसरे को एक दूसरे का ख्याल रखना, केयरिंग शेयरिंग करनी, जब ये भी जो है एक टॉपिक का का सब थीम है, यानी कि द पीयर एक्सेप्टेंस जो है वो क्लासरूम में अगर हो, बच्चे एक दूसरे का ख्याल रखते हो, ध्यान रख रहे हो, तो फिर बुलिंग का जो कंसेप्ट है, यानी कि बच्चे को जो मार धार किसी को, बाज़ का बड़े बच्चे जो होते हैं वो छोटे बच्चों को जो है वो थ्रीट करते हैं, उनको मारते हैं, उनके कॉपी स्नैच करना, उनके काम को जो है ख़राब कर देना, तो इस किस्म की जो बुलिंग है, तो वो बच्चे इस तरह जो डिसिप्लिन काम जो है वो कायम करने में भी आपका जो है आपको जो है आसानी हो जाती है। तो ये फिर जो है ये आपके पास जो है आगे सब थीम आगे नेचुरल कॉपरेशन, सेल्फ अवेयरनेस, जेंडर आइडेंटिटी, कॉपरेशन विद इंटरेक्शन क्लासरूम, सोशल इंटरेक्शन, फ्रेंडशिप और पीयर एक्सेप्टेंस। अब एक इन सब थीम से आगे आपका क्या जी टॉपिक निकल रहा है, ये मेरे 4 टॉपिक्स एग्जाम्पली लिखे हैं। तो म्यूचुअल कॉपरेशन अमंग द एलिमेंट्री स्टूडेंट्स एंड लर्निंग आउटकम, ये म्यूचुअल ये आपका टॉपिक बन गया। तो अगर म्यूचुअल कॉपरेशन करते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो है उसके जो लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बच्चों के जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट करता है। आगे जो है आप देखें दूसरा टॉपिक जो है आप देखें सेल्फ कंसेप्ट ऑफ स्लो लर्निंग्स ऑफ क्लास 5। अब क्लास 5 के बच्चे जो है बहुत बड़े आप कहते हैं ना ये बच्चा सही काम नहीं कर रहा, मैं समझाता भी हूँ, उसको जो मैथ की समझ नहीं आ रही होती, उसको जो है वो क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन की समझ नहीं आ रही यूज़ कर, तो ये भी टॉपिक बन सकता है सेल्फ कंसेप्ट ऑफ स्लो लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास 5। फिर एक अच्छा टॉपिक है सोशल इंटरेक्शन अमंग पीयर्स इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स ऑफ द क्लास। अगर आप बच्चे आपस में सोशल इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है जी, तो आगे जो है पीयर एक्सेप्टेंस, ये भी मैंने पहले आपसे बात कर ली, तो पीयर्स की जो एक्सेप्टेंस है लेवल से आपका जो एक्सेप्टेंस लेवल अगर आ गया, यानी कि आप बच्चे जो नए क्लास में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बात ये होता है कि नया को बच्चा आ जाए, या आपस में बच्चों की कुछ ग्रुपिंग होती है, उनको हम ख्याली नहीं होती, तो एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, तो उनके दरमियान जो कंट्रोवर्सी या उनके दरमियान किसी वजह से जो है जो एक्सेप्टेंस नहीं होती सोच, तो अगर ये पीयर एक्सेप्टेंस हो जाए तो फिर जो है बच्चे दूसरे बच्चे जो है उनके दरमियान जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, लेबर्स के बच्चों के दरमियान तो इस तरह जो है आप जो है कि अच्छे मुअस्सर अंदाज से जो है पढ़ा सकते हैं। ये भी आपका एक टॉपिक बन सकता है। ये कुछ टॉपिक के बारे में मैंने बात की, तो
تو آپ کا جو سب تھیم ہے وہ آپ کے جو ٹاپک کو سلیکٹ کرنے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ 4 جو ایگزامپلری جو ٹاپک ہے وہ میں نے لکھے ہیں. تو اس طرح آپ کو بڑی اچھی آسانی سے سمجھ آ گئی ہو. پرسنل ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ جو ہے آپ کے جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے ٹاپک لکھنے پر مجبور کرے. تو دیز آر دا سم ایگزامپلری ایکسپیرینسز وچ اے ٹیچر ہیز ٹو learn, which have to face during the classroom, and therefore he become able to select a topic on this. These are on the experiences, یعنی کہ وہ اپنے تمام تجربات جو کہ اس کو پرابلم ایشوز پیش آ رہے ہوتے تو اس کے اوپر جو ہے پھر وہ ٹاپک جو ہے وہ چننے میں اس کو آسانی ہوتی ہے. تو ایک ایجوکیشنل ریسرچرز کو جو ہے اس کو ٹاپک کیسا سلیکٹ کرنا چاہیے. تو ایکسپیرینس اینڈ پرابلم فیس ان کلاس روم وہ دیکھتا ہے. پھر جو ہے سوشل انٹریکشن ود پیرنٹس آپ اس کو دیکھ کر کرتے ہیں. چلڈرن ریزلٹس, دیئر فیڈ بیکس, بیہیویئر, پیور کوآپریشنس, چلڈرن ڈسپلن ETC, یہ آپ کے جو ہے وہ آپ کے سب تھیم بن سکتے ہیں ٹاپک بنانے میں. آگے بعد پریویس ریسرچ اسٹڈیز کو جو فائنڈنگز ہیں ان کے کنکلوژنز اور ریکمنڈیشنز آپ کو بعض اوقات اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ آپ جو ہے اس ٹاپک کو آگے چلائیں اور جو ہے ایک نیا جو ہے اسی تھیم کو لے کر جو ہے آگے جو ہے نئے جو ہے سب تھیم نکال کر آپ ٹاپک کے اوپر کام کریں تو آپ ٹاپک آسانی سے چوز کر سکتے. سم ٹائم بعض اوقات ہائر اتھارٹی بھی آپ کو یہ کے لیے کوئی ایسا جو ہے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر کچھ پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ کو ٹاپک فراہم کر دیتے ہیں تو آپ تھیم فراہم کر دیں تو آپ اس کے اوپر ٹاپک کرتے ہیں. تو ایگزامپل آپ کے سامنے یہ ہے کہ یہ ٹاپک جو ہے آپ کے ایک ہے جو سیلف کنسیپٹ آف دا ٹیلنٹڈ چلڈرن آف دا مڈل کلاس میں. یہ جو ہے اس کے اوپر میں نے لکھا جی یہ ٹیچرز آف ایلیمنٹری کلاس یو ہیو ٹو آبزرو سم اسٹوڈنٹس آر ناٹ پرفارمنگ ویل ان کلاس روم. دیر آر ڈفرنٹ فیکٹرز پرفارمنگ آف اسٹوڈنٹس, سوشل, پرسنل, پیرنٹل, اکنامکس, health and physical growth. Being in charge of class 6, some students of my classroom were suffering in their learning due to some personal issues. The students of my class have problems to interact with other peers. They often quarrel with each other. The mutual cooperation with each other is very low. When I observed that the students who are dynamic and focus on their work have good marks, during teaching in my classroom I have to face these issues. So some of these students do not know about the personal characteristics of their own and they just do what they do. تو یہ میں نے ایک ایگزامپلری ٹاپک آپ کے سامنے لکھا. اس کے اوپر بھی میں نے لکھا کہ میں میری وجہ بنی کہ میں نے جو ہے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا. تو یہ پرسنل ایکسپیرینس جو ہے یہ ایگزامپل ہے, ایک مثال کے طور پر ٹیچر آپ اس کلاس میں جو ہے کام کریں تو آپ نے اپنے جو ہے مطابق جو ہے اپنا ٹاپک لکھنا ہے اور اپنا سلیکٹ کرنا ہے. اس طرح جو ہے پھر دیکھ رہے ریشنل آف دا اسٹڈی جو ہے پچھلے ٹاپک جب میں نے وہ اس پرابلم دیکھ لیا تو پھر میں نے ریشنل یہ لکھا جو آخر یہ 3 جو اوپر میں نے پوائنٹس کیے ڈسکس تو ان کو لے کر اور پیچھے جو پرسنل ایکسپیرینسز لے کر اور ریسرچ لٹریچر ریویو پڑھ کر اور جو ہے مختلف قسم کے جو آبزرویشن جو ہے وہ کلاس روم کے اندر بچوں کے کنڈکٹ کو دیکھ کر یا بچوں کی جو پرابلم کو دیکھ کر میں اس پر نتیجے پر پہنچا کہ جو سیلف کنسیپٹ جو ہے ایلیمنٹری اسکول چلڈرنس کا اسپیشلی رورل ایریا کا وہ بڑا اس کا وہ ایک فیکٹر ہے کہ بچے کو اپنی خود شناسی نہیں ہے اپنی ویکنیس کی اور اپنی جو ہے اسٹرینتھنس کی. تو اس لیے جو ہے جس لوکیلٹی میں میرا اسکول ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے یہ بڑا ہی ہے کہ اس کے بچے کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی اتنی اچھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے مجھے یہ اس بات پر جو ہے میں یہ مجبور ہوا کہ میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا کہ بعض کا جو سلو لرننگ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے یا جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں اس کلاس روم میں پرفارم کر رہے ہیں ان کا جو سوشل بیہیویئر ہے یا ان کا جو سوشل کنڈکٹ ہے یہ سیلف کنڈکٹ ہے سیلف اویئرنیس لیول جو ہے وہ چیک کیا جائے کیا ان کو جو ہے اپنی اسٹرینتھ ویکنیس. آپ کو جو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جتنا میں نے ایک ان ڈیٹیل جو ہے میں نے سلیکشن آف دا ٹاپک کے بارے میں بات کی ہے تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور آگے شیئر کریں. تو میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیں. السلام علیکم.